دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے؟ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں، بچے کو تیار کرایا۔ آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے، اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو، جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہارنا پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو، کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ۔ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ دو جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش فرش پر جس کی نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے پتھر، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو۔ اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا۔ تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہ ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا۔ ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ تم پیسے پہ لڑے، تم منصب پر لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے، کسائی کی طرح جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے۔ پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، گوڈا اس کی کمر پر، اور یوں آسمان کو دیکھا۔ ہائے ہائے، کائنات ہل گئی، ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی، کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ ناراض نہ ہونا، تجھ پر ہر شے فدا ہے، ہر شے قربان ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔
چھری چلائی. جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے. دوسری دفعہ 4000 سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں اور وہ بھاگ کے پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں. پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں. زید بن حارثہ اٹھاتے ہیں، باغ میں پناہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے. اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. میرے رب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا. اللہ کی غیرت، اللہ کا غضب حرکت میں آیا. اب فرشتہ اترا. ہاں یہاں تو میں کیا کہوں. دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا. دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیما بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں. تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا. میں نے معاف کیا ہے. اللہ کو پا لیا، سب کچھ پا لیا. اللہ کو کھو دیا، سب کچھ کھو دیا. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ. ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا. اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی. اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا. کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا. ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے. لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے. محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ. آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا. کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین. کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین. کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا. ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی زمین پہ، گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں. اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر اللہ انہوں نے پا لیا. اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا. ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں. اتنا ہی تو کہنا تھا میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں. کہ نہیں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا. کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے کر دو، ان کو سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو. مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے. قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا. جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے. ہاں تمہارے لیے
تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا. تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ. جیسے حسین صبر کر کے کٹ گئے, کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا. اے ہائے, بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا. آل رسول کی بیٹیاں, طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں, آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا. میری زبان بند ہو گئی ہے, مجھ سے بولا نہیں جا رہا. حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدا, واہ محمدا, ہے یا محمد, ہے یا محمد. آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا. ہذا حسین بالعراء, آج تیرے حسین کی بارات ہے. مزمل بالدماء, اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے. مقطع الاعضاء, اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے. نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے. بناتوں کا سبایا, تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے. وذریتوں کا مقتلہ, تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے. تصفی علیہ الریاح, آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا. یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے. ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا, میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا. کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں, میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے. حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا, اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی, اس نے منہ پہ چھڑی ماری, یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی, پھر ماری. کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت, یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ہاں, تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو, تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت تم طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو, تم تو مسلمان ہو. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا, اس کے مال اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا, اس کے مال کو لوٹتا نہیں, اس کو حقیر نہیں سمجھتا, اسے ذلیل نہیں سمجھتا. مسلمان کا ساتھی ہے. ہم ایک قوم نہیں ہیں, ہم ایک امت ہیں. ہم ایک قوم نہیں ہیں, ہم ایک امت ہیں. اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ہماری بہت بڑی حیثیت ہے. ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ حج کرے, نہ زکوٰۃ دے, اور ہر عیب اس کے اندر ہو, ہر گناہ اس کے اندر ہو, ہر برائی اس کے اندر ہو, وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے. اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے. یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے, ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو, ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو. جبریل کو بٹھاؤ, میکائیل کو بٹھاؤ, اسرائیل کو بٹھاؤ, اسرافیل کو بٹھاؤ. جنت کو ڈالو, جہنم کو ڈالو, عرش کو ڈالو, فرش کو ڈالو, لوح کو ڈالو, قلم کو ڈالو, کرسی کو ڈالو, سورج کو اسی میں بٹھاؤ, چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ, ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ, سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ. دریا, سمندر, پہاڑ, لوہا, تانبا, پیتل, چاندی, انسان, جنات, فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ. ایک پلڑے
बिठाओ और एक छोटे से पर्चे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख कर दूसरे पलड़े में डालो, फिर उसको तोलो, तो मेरे नबी का फरमान है लरजहत बिहिन्न ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबको हवा में उठा देगा। जिसने कभी जिंदगी भर सजदा नहीं दिया लेकिन वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी अल्लाह का प्यारा है, ये भी अल्लाह का प्यारा है। इन ताबू फाना हबीबुहुम, तौबा करो तो ये अल्लाह कहता तुम मेरे महबूब हो। मुसलमान कलमा गो, हम मुसलमान, हम उम्मत हैं, उम्मत हैं, हमें हमारे नबी ने उम्मत बनाया। हुवा सम्माकुल मुस्लिमीन, हमारा नाम मुसलमान रखा, बाकी हमारे वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये तारुफ के लिए है। ये बलूच है, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बरोही है, ये बल्तिस्तानी है, ये गिलगिती है, ये सराइकी है, ये हमारे तारुफ के लिए हैं, हमारे तारुफ के लिए हैं। लेकिन हम उम्मत हैं, ये औरतें, ये मर्द, ये जवान, हम सब उम्मत हैं। कल जसदिल वाहिद, हम एक जिस्म की तरह हैं। एक मुसलमान सौतों जमीन आसमान से अल्लाह को ज्यादा महबूब है, एक मुसलमान सौतों जमीन आसमान से ज्यादा अल्लाह को प्यारा है। नाफरमान बरदारों की बात तो फरमान बरदारों की है, नाफरमानों को मेरा अल्लाह, मेरा आपका अल्लाह कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, कुरान का लहजा सुनो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, क्या प्यार है, ऐ मेरे बंदो, क्या मोहब्बत है, ऐ मेरे बंदो, क्या मिठास है, ऐ मेरे बंदो, क्या शहद भरा हुआ है। कौन से बंदो? नेक मुत्तकी, मुफ्ती नईम जैसे मुफ्ती और मुहद्दिस मुफस्सिर, नहीं 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 नहीं, तबलीग वाले, तारिक जमील जैसे तबलीग वाले, नहीं 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 नहीं, तहज्जुद गुजार, नहीं 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 नहीं, नेकोकार, उम्रा करने वाले, हज करने वाले, नहीं नहीं नहीं। या इबादी, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, जिसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा बच्चा, तो इस माँ के लहजे में जो ममता है इसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। या इबादी, इसमें जो मोहब्बत और प्यार है उसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। ऐ मेरे बंदो, इस लहजे में नहीं, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे मेरे मेरे, जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा चांद, तो उसमें क्या मोहब्बत टपक रही होती है, क्या शहद घुला होता है, उसका कौन तर्जुमा करे। तो मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, कौन से बंदे? लियारी के मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, मर्द औरत, नहीं 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 नहीं, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह यूं कह रहा है, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, ऐ मेरे मेरे मेरे। अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूं जायदाद से। और अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह हैं? जमीन भर दी है, जमीन भर दी है, आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए। और नहीं नहीं नहीं, थोड़े से तो तेरे गुनाह हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ, मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ, आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तक़बाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तकबाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उसे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा। मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूं। मैं कहता हूं आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ हमारे गुनाहों की हैसियत ही कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार
کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ آئے ہائے 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 ہائے۔ میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے، لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے، تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے، تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، وہ ایسے اس کے ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ، جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا سے منہ کالا کرتا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا، 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسو کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسو نے کام کیا کہ وہ رونے لگا۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری
زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی، اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ، ارے اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں ہاں، یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں ہاں، سنو سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں، یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گن مین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا محمد یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا، 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا،
باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی قبر، اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی، ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری، اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی ہے، کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے، اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی۔ 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری، ایسے ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا۔ ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے، کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتہ دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا۔ یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ، تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔ ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا، لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا، اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو۔ پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا۔ ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ 2 جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا؟ ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو۔ ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں اماں، جواب نہ آیا۔ پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا، یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے۔ بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ان میں ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی۔ کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے،
6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ۔ ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے تھے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے ایسے۔ اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا اماں تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے، تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو۔ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے آسمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ۔ ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے۔ باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے، یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی الاللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر،
اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دان توڑوا کے، چہرہ زخمی کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو سنو، تمہارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہ مجھے حسن پکڑا، کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا،
انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ تو کہا مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنے زبان مبارک کو ڈالا۔ وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نہیں۔ آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا۔ جبریل جواب لائے، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی۔ مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو۔ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو۔ سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی۔ سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عاق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا۔ آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ
آخری تقریر حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلام 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 سلام، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام کہیں گے سلامن سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی۔ ہوئے ہوئے، ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو دیاری والو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی؟ کہیں گے ہر مانگا پورا، ہر مراد پوری۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے؟ جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا، تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت ہاجرہ 20-22 سال کی تھی۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا
اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد اور ماں باپ دو کنارے بن جائیں گے۔ کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا۔ حضرت اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے، تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی، کہنے کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو، کہ کہاں لے جاؤں؟ کہ یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے۔ تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے، اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر۔ فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے، لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے۔ چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا اور کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے 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 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو ایک لفظ نہیں بولے، بس نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، آپ چھوڑ دیں۔ تو وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی اس ایک اوپر لکڑیوں کی چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دیے اور چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی۔ جب وہ کدئی پہنچی تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا۔ تو ان کا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں، کیوں کیا؟ ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، کہ اذن، یوں گردن، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں۔ اج دے بچھڑے قد ملن گے، جانے رب رحمان۔ دیکھتی رہیں تو انہیں ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹ نیچے اتری، تو پھر انہیں منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلی۔ کیا وقت تھا، صبح تھی، شام تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا
انی اسکنت من ذریت بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ. کیا درد ہے. آپ اندازہ لگاؤ ایک آدمی کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسوں نکل رہے ہیں. میں کو 3 دفعہ قصہ سنا چکا. اے اللہ تیرے ہی کہنے پر تو جو میرا رب ہے. یا اللہ نہیں کہا, اللہم نہیں کہا, ربنا. یا اللہ تو مہربان ہے, اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی, تیری محبت ہوگی, تیری شفقت ہوگی. انی اسکنت من ذریت, میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو. یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتا ہے, نہ دانا ہے, نہ پانی ہے. تو جان اور یہ جانے. اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا اور آپ نے منہ موڑا. اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے, اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے. ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے, 2 بیویاں اور ہیں, ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے. جب ہاجر, میں ایک دفعہ میں ایسے سوچ میں بیٹھا, میں اتنا رویا. میں نے کہا جو وہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی اور چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے, اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں, باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں. شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات میں کیا ظلم ڈھایا ہوگا. کالے پہاڑوں کا اندھیرا, اندھیری رات کا اندھیرا. تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے. ستارے روزانہ ہی نکلتے تھے, لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے. کون اسے یہاں چھوڑے. چاندنی رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی, یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی. وہ رات کیسی, پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت ہاجرہ پر. یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں, بیویاں شور مچا دیتی ہیں, چھوڑ کے جانے پہ, وہ چھوڑ کے جانے پہ. اس ہاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے. وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا. اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا, میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا. ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا, اسے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی. اس مشکیزے پر 3 دن گزرے, پانی ختم ہو گیا. ہم 92 کے حج میں پھنس گئے. مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا. جو اس وقت ہمارا حال ہو, ہمیں پتا تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے, لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے, چیخ و پکار تھی. ہاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا, اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی, پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے. بے بس ماں دیکھ رہی ہے, میں کیا کروں. میں قطر میں تھا جماعت میں, تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا, میں ہاسپٹل گیا تو ایمرجنسی سے انہوں لے کر گئے. ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں, جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا. اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس کو یوں دیکھ رہی تھی. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے, لیکن آپ یقین مانے یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے, کہ جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہے ہم, نالا اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم.
جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا. میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں 15 سال کا قصہ یاد کر کے. تو ہاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟ کون سی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی؟ کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں کھانے لاتا ہوں؟ موت تھی دونوں ماں بیٹی کی. تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی. انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے. انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے. وہ بھاگی، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا. یہ ہماری سرائکی کا شاعری ہے. مشرق دیکھتے ہوں، مغرب دیکھتے ہوں، دائیں بائیں دیکھتے ہوں، کوئی ہے میری فریاد سننے والا. یہ حالت تھی اس وقت ام اسماعیل کی. نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں، وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا. تو دوڑ لگاتے. مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی. جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا. مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا. آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئے. یہ نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی. وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتنے مر جاؤں اتنے مر جاؤں. پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا مر گیا کہ نہیں. تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی. پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا. اتنے چکر کیوں لگوائے، پہلے ہی نکال دیتا. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ صدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بن. کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں. یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا، پہلے کیوں نہیں نکالا؟ کہ عشق کا راستہ ہی ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. راستہ عشق اشکا سے. اشکا کہتے ہیں آکاس بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی، تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے. اس سے اشکا ہے کہ عشق ایسی چیز ہے. عشق تے آتش دوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا. آتش ساڑے کخ تے کا نیرا، عشق ساڑے دل جڑا.
خواجہ غلام فرید صاحب کی شاعری سنا رہا ہوں کہ عشق میں بھی آگ ہے اور لکڑی میں بھی آگ ہے. لکڑی کی آگ خس و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر دیتی ہے. یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے. ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں, ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا. جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا. دیکھا تو پانی ابل رہا ہے, ابل رہا ہے, ابل رہا ہے, فوارے مار رہا ہے. تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زمزم زمزم, ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ نیچے زور مار, اللہ کو بھی یہی منظور تھا, وہ نیچے زور. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا. اور آپ حیران ہوں گے, آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس. تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے, یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. طائف تک ساری زمین کو کھنگالا, کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں ہے. کہیں چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لنک ہوتا ہے, کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے. زمزم کا کوئی لنک نہیں. جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں, سوراخ, وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں تو وہ جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا ہے. اس میں نہ مچھر ہے, نہ اس میں کوئی کیڑا ہے, نہ کوئی مکوڑا ہے, پاک صاف پانی. زمزم زمزم. جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد. اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا, ایسے تو نہیں ہے نا. تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا, پیچھے ابراہیم والد ہیں دینا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے, بنو اسرائیل میں 4000, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد. تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز, اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں, وزن اٹھاؤ دوڑو, وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں, تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں. یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے, تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا, پانی نہیں تھا, تو پانی کی تلاش میں تھے. انہوں نے پرندے دیکھے, وہ کہنے کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں. انہوں نے 2 آدمی بھیجے, آگے دیکھا ایک خاتون, ایک بچہ, اور کنواں تو نہیں تھا, پانی چشمہ. تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں. کہ آپ ٹھہرو لیکن پانی میرا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی آپ کا. تو ایک سال کے بعد اجازت ملی, جاؤ مل کے آؤ. مل کے آؤ. جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی. اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا, بس رونا ہی پڑے گا. اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کوئی جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی جنت کی طلبگار نہیں. 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی, میرے سر کا سایہ آ گیا, میرے بیٹے کی چھاؤں آیا. اونٹنی بٹھائی, کہا تشریف لائیے.
کہنے لگے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات۔ نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں۔ اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے جگر کا لہو پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا۔ کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، یہ کیا ملنا ہے، نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے۔ کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دوں کا، سینے سے لگا پیار کی، بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے، بچوں کو پتہ نہیں کون ہے۔ کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ پانی پاک ملا ہے۔ ٹھیک ہے واپس۔ فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے، قیمتی چیز قربان کرو، جانے کتنی بکریاں قربان کر دیں، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، عدد مجھے یاد نہیں ہے، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ 1500 کلومیٹر، ایک مہینے کا اونٹ کا سفر ہے، چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، اس مہینے کے ہر منٹ نہیں ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کس لیے جا رہا؟ ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں۔ کتنی دفعہ اللہ نے دنیا پھرائی، یہ اور اس باپ کی عمر 92 سال ہو چکی، 92 سال مولانا صاحب، اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کروں گا۔ اللہ کی مان کے دکھا تھی، اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مانگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہی ہے، اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو، ہم بھی چھریاں چلا دیتے۔ تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دیتا۔ عاصم کا بازو ٹوٹا، 6 سال کا تھا، اس کو جوڑ رہے تھے تو اس کی چیخیں نکل رہی تھی، میں باہر نکل گیا، مجھ سے چیخیں سنی نہیں گئی، میں نے کہا اس کا علاج کرنے کے لیے کر رہے تھے، اور یہ 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے۔ تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا، وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا، یا بیوی کا آپس میں، مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد انہوں نے ایک قدم اٹھایا، لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بڑی خوش ہوئی ماں بھی، بچہ بھی اچھل رہا ہے، اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر، وہ جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں، تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی، وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بنی انی، کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے، انی دو انی انی، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا تری،
تیری رائے کیا ہے؟ قربان جاؤں اس ماں پہ جس نے 7-8 سال کے بچوں کو کیا کیا تربیت دی. یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی یا ابت افعل، بیچ میں کوئی حرف نہیں، کوئی عطف نہیں. یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑا. کرو آپ. یہ جب ماں اپنے بچوں کو فوکس کر، آج کی مائیں، میں گلہ کرتا ہوں آپ کے والدین سے، میں گلہ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا. یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں. اس بدبخت یہ کیا فون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ فون، سیمسنگ موبائل، اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں. 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، اسے ماں کی گود چاہیے، اسے اسکول بھیج رہے ہیں. وہ وہاں میرے بچے کو ڈسلیکسیا تھا، اس کو عاصم کو، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک بیماری ہے. تو اس کی ٹیچریں مار 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 اس کا حشر کر دیتی. میرا بچہ برباد کر دیا انہوں. وہ 6 سال کی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو. میں ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو. تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد ہے، اور اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی. اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گی، عزت پائیں گی. پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، ان پڑھوں نے نہیں لوٹا. ابا جی، بابا جی، آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا، اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا. پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی. تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا. بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں، وہ جب مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے. اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا. اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا الٹا ہے اللہ للجبین، میرا سر زمین پہ لگا ہے، گردن نہیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ کر. اب میں تو مرغی ذبح ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا. قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، خود کرے یہ اوپر کھڑا، میں نہیں کھڑا ہو سکتا. جانور جب تڑپتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا، تو میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے. ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، اور چھری یہاں رکھی ہوگی، تو کیا کیفیت؟ تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہ یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے. یا اللہ یہ میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے. اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے، چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر چلائی، پھر چلائی. بازی کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہو تو مجھے نہیں پتا. لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے، کہی جا سکتی ہے. کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے جب آئے نا اور بال پکڑے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گئی، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے من یشکو الیک ضعف قوتی، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی.
جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے ہوئے. تو پھر اللہ نے کہا بس نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے. چھری چل گئی اور آنکھوں پر تو پٹی تھی, چھری چل گئی, پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا, تنبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے. اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے, اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو. ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو, ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں, ان پر چھری چلاؤ. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ. سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر. اب اس کو پھیلا دو. ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا, جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے, اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. وحرم حراما, اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت. جانور دمبے ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے, اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے حج پر 63 اونٹ ذبح کی, اپنے ہاتھ سے ذبح کی. باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ذبح کی. تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کرتے ہیں, اپنے جذبوں کو قربان کرتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر, تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے لکھا, وہ خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھے, واقعی وہ ابوالکلام تھے. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا, اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا. جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا, چھری کو روک دیا. جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارث اور عبد المطلب, تو تھک کر کے ایک دن کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا. اللہ نے 15 دے دیے. جو سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کیا, بچوں میں نے تو منت مانی تھی. تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار ہیں. کیا اطاعت ہے. تو کہنے لگے نہیں میں قرعہ ڈالوں گا. یہ اس زمانے کا طریقہ تھا وہ تیروں کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ کا قرعہ نکل آیا. حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب, تو انہوں نے ہاتھ پکڑا, چھرا اٹھایا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گیا, وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے, کہا آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے, میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. سارے مکے والے اس کے ساتھ ہو گئے, عبد المطلب اکیلی رہ گئی. انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں, وہ جو فیصلہ کرے گی یا عثفان میں وہ مانوں گا. کہا چلو. تو عثفان یا نجران گئے قریش مکہ کے سردار. تو اس کاہنہ عورت, جیسے آج اس زمانے کی جج ہوتی تھی, مرد بھی عورت بھی, اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا معاوضہ کیا لیتے ہو؟ کہ 10 اونٹ. کہ اچھا ایسا کرو, ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرعہ ڈالو. اگر اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو, اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھا دو. تو وہ سارے بڑے خوش ہو گئے. تو عبد المطلب نے احتیاطاً 100 اونٹ پہلے کھڑے کر لیے صفا کے ساتھ, اور حرم شریف میں اکٹھے ہو گئے. اور وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانصاب غالباً اس کو کہتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. ہاں, تو وہ 10 اونٹ عبداللہ, اس نے جو کوڑا اندازی میں علماء نے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ. تو وہ 10 اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو 20 کر دیے.
پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کر کے 30 کر دیے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کی تو 40 ہو گئے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 50 ہو گئے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 60 ہو گئے۔ مکے والوں کی آنکھیں پھٹنے لگی، پسینے آنے لگے۔ پھر قرعہ ڈالا عبداللہ تو 70 ہو گئے، 80 ہو گئے، 90 جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکل آئی کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی ختم ہو گئے۔ تو پھر قرعہ ڈالا 100 پر تو نکلا 100 اونٹ۔ تو سب نے نعرے لگائے، تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا، کیا تو پھر 100 اونٹ، پھر سب نے نعرے لگائے کہ نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا، پھر کیا تو 100 اونٹ۔ تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا، 100 اونٹ خود ذبح کیے۔ تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ وہ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ پر۔ ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ عجیب ہے۔ آپ بازار میں جا رہے تھے حضرت عبداللہ، تو سامنے سے ایک نا پہلی کتابوں کی عالم عورت آ گئی، اس نے اسے دیکھا تو کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ ڈگے تھے نا، کہاں؟ کہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے 100 اونٹ میں دوں گی۔ تو اس نے نور نبوت دیکھا یہاں، تو آپ نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کو نکالا، عبداللہ کو نکالا، لیکن چھری نے چلنا تھا۔ جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے چھری کو کہا چلو، اور وہ کاٹتی چلی گئی کہ جرمولی کی میرے نبی کی ساری نسل ذبح کی۔ کتنا کہا اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت۔ صرف 60 سال بعد امت نے 89 سمیت 72 انسان ذبح کر دی، کہ جنازے بھی نہ پڑھنے تھے۔ اقبال نے کہا تھا نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ قربان ہو جانا۔